الحمدللہ آج یہ تیسرا درس ہے بیداری کے سلسلے کا، اور اللہ کا شکر ہے کہ ماہ مبارک رمضان میں اگر یہ عبادت ہم لوگ انجام دیں کہ ہم لوگوں کو بیدار کریں اور ہم خود بھی بیدار ہوں، تو یہ انشاءاللہ اللہ کے نزدیک بہت مقبول اور مکرم کام ہوگا۔ اب آج کے پروگرام کی ابتدا حقیر سورہ کوثر سے کر رہا ہے۔ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، انا اعطیناک الکوثر فصل لربک وانحر ان شانئک هو الابتر، صدق اللہ العلی العظیم۔ استقبال ہے مولانا محمد محسن صاحب قبلہ گھوسی اور سرکار سید آصف عباس صاحب قبلہ کا آج کے پروگرام میں اسٹوڈیو میں۔ یہ پروگرام ہیومن اویئرنیس، جاگرکتا اور بیداری کے سلسلے میں جاری ہے۔ آپ حضرات اپنے اپنے اظہار خیال فرمائے تاکہ میں اس سلسلے میں کچھ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بیداری کے سلسلے میں حضور آپ کا جو بیان ہے بہت ہی عمدہ بیان ہے عوام کے لیے، جو ہے اس لیے کہ بیداری کے لیے اللہ نے نبیوں کو بھیجا، اماموں کو بھیجا، اور یہ نبی آئے تاکہ لوگوں کو، قوم کو بیدار کر سکیں۔ یہ سوئی ہوئی قوم کو بیدار کرنے کے لیے نبیوں کا سلسلہ رہا، نبی آئے، امام آئے تاکہ قوم بیدار ہو سکے، اور یہ سلسلہ جاری و ساری رہا، اور نبیوں اور اماموں کے بعد تمام علماء اسی سلسلے میں کام کرتے رہے کہ قوم بیدار رہے۔ جیسا کہ قوم کو جگانے کے لیے نبیوں نے صحبتوں کو برداشت کیا، اماموں نے بھی تمام مشکلات کو برداشت کیا، اور بیدار کرنے کے لیے جگانے کے لیے اس سلسلے میں جو ہے بہت سی صحبتیں آتی ہیں، اس پر جو مشکلات آتی ہیں، اس لیے اس پر زیادہ روشنی ڈالنے کے لیے سرکار آپ کچھ بتائیں اس میں قوم کو کہ کس طرح سے بیدار رہنا چاہیے۔ متوجہ ہیں مولانا محسن صاحب قبلہ کہ یہ بیداری کے سلسلے میں پروگرام ہے، اور آپ کے نظر میں بیداری کی کیفیت کیا ہو سکتی ہے؟ بیداری انسان کے ہر مرحلے میں ضروری ہے، چاہے انسان کے جتنے بھی زندگی سبحان اللہ، دیکھا جائے تو ہر مرحلے میں انسان کو بیدار رہنا چاہیے، یعنی ہر سانس بیداری کے ساتھ انسان اپنی۔ جزاک اللہ، جزاک اللہ۔ دیکھیے جو انسان بیدار نہیں ہوتا تو اس کے ہونے میں اور نہ ہونے میں کوئی فرق نہیں ہے۔ جو زندہ ہے، قرآن مجید کی میں نے اس سے پہلے آیت پیش کی تھی جس میں اعلان ہے اقترب للناس حسابهم وهم فی غفلۃ معرضون، لوگوں کے حساب و کتاب کا زمانہ قریب ہے۔ اقترب یعنی قریب ہے، اور وہم فی غفلۃ معرضون، اور وہ لوگ عالم غفلت میں پڑے ہوئے ہیں۔ تو غفلت بھی ایک طرح کی نیند ہے، غفلت بھی ایک طرح کی نیند ہے۔ جب انسان غافل رہتا ہے تو اسے نہ اپنی کمسنی کا ادراک ہوتا ہے کہ ہم چھوٹے ہیں تو بچپن میں ہمیں کس طرح رہنا چاہیے، اور جب انسان غافل رہتا ہے تو جوانی بھی اسی غفلت میں گزرتی ہے، تو جو کچھ جوانی سے فائدہ حاصل ہونا چاہیے وہ نہیں حاصل ہوتا۔ جب انسان غافل ہوتا ہے تو وہ اس کے سامنے ایام ماہ مبارک رمضان ہو، اس کے سامنے چاہے رجب کا مہینہ کوئی بھی مہینہ ہو، اس کے سامنے کوئی وقت نہیں رکھتا۔ لیکن جب انسان اپنی ذمہ داریوں کے تئیں بیدار ہے تو وہ تمام حقوق کی طرف دھیان رکھے گا، تمام چیزوں کی طرف دھیان رکھے گا، اور خود اپنی معرفت حاصل کرے گا۔ ہماری گفتگو زیادہ تر جوانوں سے ہے، اور جو بزرگ ہیں وہ ہم سے بہتر جانتے ہیں، لیکن جو جوان ہیں وہ اس کی طرف توجہ دیں، کیونکہ اگر انسان بیدار نہیں ہے، غفلت میں ہے، تو اللہ کی حساب و کتاب کی گھڑی تو بہرحال آنی ہے۔ ایسا تو ہے نہیں کہ انسان کے غافل ہونے سے موت کا وقت کم ہو جائے، یا انسان کے غافل ہونے سے اللہ اس کا حساب و کتاب نہ لے۔ کیوں غافل ہے آدمی؟ جب بیدار کرنے کے لیے قدم قدم پہ اس کی نشانیاں موجود ہیں۔ آپ ذرا چھوٹا سا واقعہ ہے، ہمارے سامنے آڈینس بھی بہت سے موجود ہیں،
مولانا یاسر صاحب قبلہ، مولانا انور صاحب، مولانا قاصد عباس صاحب، مولانا قاسم مہدی صاحب، مولانا کیف صاحب، مولانا شاہجہان صاحب، مولانا زہیر صاحب، مولانا عادل صاحب، یہ سب لوگ سامنے موجود ہیں۔ آپ ذرا دیکھیں کہ اگر کمسن بچہ بیدار نہیں رہتا تو وہ کھیل میں وقت گزار دیتا ہے، لیکن اگر کمسن بچہ بیدار ہے تو امام کا واقعہ آپ کے پیش نظر ہے کہ سارے بچے کھیل رہے تھے لیکن امام ان کو دیکھ کے رو رہے تھے۔ کیوں رو رہے تھے؟ اسی کہ امام کمسنی میں بیدار تھے، جگ رہے تھے۔ ان کو معلوم ہے کہ کمسنی اس لیے نہیں بنی ہے کہ وہ ایک آدمی کمسنی کو کمسنی سمجھتا ہے، گھر والے لوگ بھی ابھی چھوٹا ہے، ابھی بچہ ہے، ابھی چھوٹا ہے، ابھی بچہ ہے، یعنی جو بھی خطائیں کر رہا ہے اس کی طرف توجہ نہ دیا جائے، اس کو قابو میں نہ رکھا جائے، برباد جس طرح چل رہا ہے بے روی کی طرف۔ لیکن جو جاگتا رہتا ہے وہ کمسنی سے اپنی کمسنی کو اپنی جوانی اور بزرگی کی بنیاد کی حیثیت سے سمجھتا ہے۔ ہاں، وہ سوچتا ہے کہ یہ کمسنی نہیں ہے بلکہ اسی کمسنی کے اوپر ہماری جوانی کی عمارت بھی تیار ہوگی، بلڈنگ، اور ہماری بزرگی کی بھی بلڈنگ اور ہماری ترقی کی بھی بلڈنگ اسی کمسنی کے اوپر اٹھے گی۔ لہذا خود اس بچے کو بھی اویئر ہونا چاہیے اور ان لوگوں کو جو اس کے گارجین ہے، جو اس کے ساتھ رہتے ہیں، اس کی پرورش میں، اس کے کھانے پینے، اس کے تربیت میں جو ساتھ لگے ہوئے ہیں، انہیں بھی اس بچے کو اس بات کی طرف احساس دلانا چاہیے کہ تمہارا بچپنا اس لیے نہیں ہے کہ تم بچے ہو، بلکہ تمہارا بچپنا ایک جوانی کی تعمیر کے لیے ایک ذریعہ ہے، ایک باحوصلہ زندگی گزارنے کے لیے ایک بہترین بنیاد ہے، ایک ترقی حاصل کرنے کے لیے، علم میں، کمال میں، اعمال میں حاصل کرنے کے لیے یہ ایک بنیاد ہے۔ تو تم اپنے اس وقت کو مضبوط بنیاد کی طرح سے تم اس کو تیار کرو۔ حضور اس میں کمسنی میں بچے کو تو یہ علم ہوگا نہیں کہ ہمیں بیداری رہنا چاہیے، تو گارجین کی ذمہ داری، ہاں گارجین دیکھے، سرپرست دیکھے، ماں باپ دیکھے۔ اس میں والدین سے سوال و جواب، ہاں والدین سے تو سوال جواب ضرور ہوگا۔ اگر وہی سو رہے ہیں تو کون جگائے گا؟ کل میں نے ایک شعر پڑھا تھا نا کہ جو سو رہے ہیں وہ تو سو ہی رہے ہیں، لیکن جو جگ رہے ہیں ان میں کتنے بیدار ہیں؟ تو بھائی بچہ تو بھائی بیدار ہے نہیں، لہذا ماں باپ کی بھی ڈیوٹی ہے کہ پورے طور پر جاگ کر کے تمام بیسک چیزوں کو بچپنے میں مضبوط کریں، حوصلہ اس کا مضبوط کریں، ہمت اس کے مضبوط کریں، اس کو بہت کچھ حیا کی طاقت اس میں مضبوط کریں۔ یہ ساری چیزیں بچپنے سے اس کے بنیاد رکھی جاتی ہے، یعنی ہمیشہ اس کو بیدار۔ ظاہر ہے کہ ایک بچہ، ایک درخت اگر لگایا جائے گا، دانہ بویا جائے گا تو اس کو کتنی نمی کی ضرورت ہے، کتنے پانی کی ضرورت ہے، کب اس کو بچانے کی ضرورت ہے، ساری چیزیں جب آپ اس کو محفوظ رکھیں گے تبھی تو وہ آگے بڑھے گا، تبھی تناور درخت بنے گا، تبھی اس سے پھل حاصل ہوگا۔ اور اگر آپ اس کا دھیان نہیں دیں گے تو ظاہر ہے کہ وہ بیداری سے دھیان نہیں دیں گے تو وہ بالکل کبلا جائے گا۔ اگر یہ کہا جائے کہ انسان خود بیدار نہ ہو تو نہ ہی اپنی فیملی کی طرف دھیان دے گا، نہ خود بیدار رہے گا، کچھ نہیں، اور نہ بچے اس میں جو ہے کہا جائے بیداری کی طرف گامزن ہو سکے۔ نہیں بالکل، ہمارے معاشرے میں جو سب سے زیادہ ضرورت ہے اس بات کی کہ وہ جاگیں، اور جاگنے کے لیے ضروری ہے کہ انسان عبرت حاصل کرے۔ ابھی میں مستقل درس ہوگا اس میں ہم بتائیں گے کہ کیا کیا چیزیں بیداری کے راستے میں رکاوٹ ہیں اور کیا کیا چیزیں بیدار کرنے کے لیے ہمارے لیے طاقت بنیں گی، ہمارے لیے پاور بنیں گی۔ ابھی میں جوانوں سے یہ بتانا چاہتا ہوں کہ جوان سنیں، علامہ اقبال کا ایک بہت بہترین شعر ہے۔ عقاب جانتے ہیں عقاب کسے کہتے ہیں؟ جسے باز کہا جاتا ہے، باز یعنی وہ پرندہ، وہ چڑیا، وہ برڈ جو کبوتر کی سائز سے کچھ بڑا بھی ہوتا ہے، اس سے بھی بڑے بڑے ہوتے ہیں۔ تو عقاب پرندہ ہے، عقاب پرندہ ہے۔ تو علامہ اقبال کہتے ہیں عقابی روح جب بیدار ہوتی ہے جوانوں میں، عقابی روح جب بیدار ہوتی ہے جوانوں میں، نظر آتی ہے ان کو اپنی منزل آسمانوں میں، بے شک، یعنی آسمان میں اس کو اپنی منزل دکھائی دیتی ہے، بڑی بلندیوں پہ اس کی منزل اپنی دکھائی دیتی ہے۔ کیوں؟ اسی کے اس کے اندر کہ ہم جوان ہیں، کیا مطلب؟ جوان ہے اسی لیے کہ پستیوں میں پڑے رہے، جوان اسی لیے ہے کہ تاکہ ہم بری چیزوں میں پڑے رہیں، جوان اسی لیے ہے کہ جوان ہے کہ تو کیا مطلب ہمارے اوپر کوئی ذمہ داری نہیں ہے، جو چاہیں ہم کریں۔
نہیں، جوانی اس اکٹھا انرجی کا نام ہے، اس یکجا یعنی پورے طور پر طاقت کے اکٹھا ہونے کی عمر کا نام ہے کہ جس وقت ہر طرح کے پاور کا استعمال کر کے انسان کسی رخ پہ جا سکتا ہے، کسی بلندی پہ جا سکتا ہے۔ اسی لیے آپ نے دیکھا ہے کہ یہ عقاب جو ہے، یہ جو باز ہے، یہ کبھی نیچے اپنا گھونسلہ نہیں بناتا، یہ سب سے اوپر اپنا گھونسلہ بناتا ہے، سب سے اونچائی پر گھونسلہ بناتا ہے۔ اور یہ کسی گنبد پہ یا کسی بادشاہ کے جا کے اس کے اوپر نہیں بناتا ہے، یہ خود پہاڑوں کے اوپر، اونچائی پہاڑوں پر بناتا ہے جہاں کوئی نہ پہنچ سکے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ جوان اس طاقت کا نام ہے، جوان کے پاس وہ روح ہے، جوان کے پاس وہ صلاحیت ہے، جوان کے پاس وہ ہمت ہے، وہ حوصلہ ہے۔ ساری دنیا آج جوانوں کو خراب کرنے میں لگی ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ اگر جوان کو اپنی طاقت کا اندازہ ہو گیا، جوان جگ گیا، جوان کے اندر کی عقابی روح اگر بیدار ہو گئی تو یاد رکھیں پھر یہ روح ایسی بیدار ہوگی کہ دنیا میں وہ ایک آخرت اور دنیا دونوں میں بڑھ کے آدمی کام کرے گا۔ جب انسان بہترین جوان ہوگا تو پوری دنیا انسانیت کی خدمت کرے گا۔ جب جوان تو دونوں ہوتے ہیں، ایک شرری جوان ہوتے ہیں تو وہ دنیا انسانیت کو مٹانے کا کام کرتے ہیں، لیکن جو واقعی معنوں میں انسانی مزاج اور انسانیت کے ساتھ اور انسانی انرجی کا اور پاور کا استعمال کریں گے تو وہ ہمیشہ انسانیت کا ساتھ دیں گے، انسانوں کو فائدہ پہنچائیں گے۔ لہذا مولانا بیداری کا مفہوم ابھی چونکہ اکٹھا سب کو نہیں بیان کیا جا سکتا، دھیرے دھیرے بیان کیا جا رہا ہے۔ آج میں نے جو آپ کے سامنے کہا، علامہ اقبال کا شعر عقابی روح جب بیدار ہوتی ہے جوانوں میں، نظر آتی ہے ان کو اپنی منزل آسمانوں میں۔ غفلت میں رہنا نہ کسی مذہب میں بہتر سمجھا جاتا ہے، نہ کسی معاشرے میں، نہ کسی سماج میں، نہ کسی ملک میں۔ دنیا میں وہی ترقی پہ رہا جو ہمیشہ جاگتا ہوا آگے بڑھتا رہا۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔